اب دیکھیے میدان معاشر حسرت اور ندامت کا دن، انسان پسینے کے اندر ڈوبے، آنکھیں ڈوب گئیں، آنکھوں پہ اندھیرا آ گیا. کہا کہ اس وقت وہ اندھیرا جو ان کی آنکھوں پہ چھایا، اگر اسے کوئی دور کر سکتا ہے اسے نور رمضان کہا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عطا ہے جو اس امت مصطفیٰ پہ ایسا احسان ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. آج ان دو نعمتوں کی قدر کریں، ایک قرآن اور ایک رمضان. آج دیکھیے کہ صدیوں کے بعد یہ قرآن، صدیوں کے بعد مشہور سے مشہور قاری بھی اگر سنا رہا ہو اور پیچھے بڑے بڑے علماء کی صفیں موجود ہو، وہ حافظ نہ ہو، عوام کی صفیں موجود ہو، حافظ نہ ہو، پڑھنے والا قاری جتنا بڑا قاری قرآن ہے، ایک زبر زیر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے صف میں کھڑا نابینا بچہ حافظ قرآن بول کے یہ اعلان کرتا ہے، لوگوں یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں، یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں، وہ تمہاری دنیا کی کتابیں ہیں جن کے اندر رد و بدل ہو جاتا ہے، زبر زیر کی غلطی برداشت ہو جاتی ہے. جہاں سے اندازہ لگائیے صدیوں کے بعد ایک قاری قرآن کی تلاوت کرے، ایک زبر زیر کی غلطی کرے، پیچھے کھڑا نابینا بچہ یہ اعلان کرتا ہے، قاری صاحب آپ بے شک پڑھے ہیں لیکن یہ قرآن رب نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے لیا ہوا. بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں قرآن کے پارے چوری ہو گئے، قرآن آدھا چوری ہو گیا. میں نے کہا حضرت آپ کی کوٹھی ہو اور اس میں 10 افراد رہیں، ایک گارڈ رکھا ہوا، ایک کتا پہرے داری کے لیے ہو، تو وہاں پہ چوری کا شائبہ نہیں. کہتے ہیں چوری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یہ تو دنیا ہے، نہ مثال دے رہا ہوں نہ تشبیہ دے رہا ہوں، اتنا کہنا چاہ رہا ہوں یہ دنیا داری کے اندر بظاہر رکھا ہوا گارڈ اگر تمہیں اتنا محافظ نظر آتا ہے، یہاں سے ایک کپڑا نہیں چوری ہوتا، جوتا نہیں چوری ہوتا، اور اس قرآن کی حفاظت کے بارے میں شک کیسے کرتے ہو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تمہاری عقلوں سے قرآن سلب ہو گیا ہے، ورنہ جو قرآن مصطفیٰ پہ آیا ہے اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. تو یہ جو نور قرآن ہے اس کی شمع کیسی ہے؟ یہ شمع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا لوگو تم میں سب سے بہترین آدمی. اب دیکھیے کہ بہتری کا معیار حضور کیا بیان کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بہتری یہ ہے محلے کے اندر امیر ہونا، کوٹھی ہونا، بینک بیلنس ہونا، اچھا مکان ہونا، اچھی زندگی ہونا، آسائشیں اور نعمتیں ہونا. لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر دوسروں کو قرآن پاک سکھاتا. خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. اور بڑے بڑے بزرگوں کے ایسے واقعات لکھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سے یہ حدیث سنی ہم تو بس پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہو گئے اور صدیوں تک وہ یہی کام کرتے رہے. کسی نے پوچھا حضور اور بھی بڑے کام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کی اس فرمان نے مجھے یہاں پہ بٹھا کے رکھ دیا. کہا کہ قرآن کی تعلیم. آج دیکھیے کتنی ڈگریاں ہیں، کتنے علوم پڑھتے ہیں لوگ، بار العلوم بن جاتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر بن جاتے ہیں اور اپنے علم کے بڑے بڑے مدعی کھڑے ہیں. ہمارے پاس بڑا علم ہے. میں نے کہا جو علم ہوتا ہے علم وہ نظام دکھاتا ہے. تم نے جو علم پڑھا وہ تمہیں انگریز کا نظام دکھا رہا ہے. اور جس نے قرآن پڑھا کوئی میر علی شاہ بن گیا ہے، کوئی داتا علی حجویری بن گیا ہے، کوئی امام احمد رضا بریلوی بن گیا. جس نے قرآن کا قانون پڑھا ہے
جس نے انگریز کا پڑھا وہ انگریزوں کے گیت گانے لگا، لیکن جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن پڑھا، آج بھی جا کے دیکھیں، آج ان کی قبریں بھی منور ہیں، ان کے آستانے بھی منور ہیں، اور صدیوں تک ان کا فیض بھی جاری رہے گا۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے روشن کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا مانگی؟ اللہم نور قبر عمر کما نور المساجد بالقرآن، اے اللہ حضرت عمر کی قبر کو اسی طرح منور فرما جس طرح انہوں نے قرآن کے ذریعے مساجد کو منور فرمایا۔ تو ان کو دعائیں دینے والی تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کے نور سے اپنی مساجد کو منور کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صرف قرآن کا سامنے آ جانا اور قرآن کریم کا حفظ کر لینا یہ کوئی مقام اور مرتبے والی بات نہیں، جب تک اس سینے کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی محبت نہ ہو کسی کام کا نہیں۔ صاحب قرآن کی محبت کے بغیر یہ قرآن فائدہ دینے والا نہیں ہے، علل اعلان کہہ رہا ہوں، محبت رسول کے بغیر قرآن نہیں فائدہ دیتا۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے میں اسی کے سینے میں آؤں گا جس کے سینوں میں محمد کریم موجود ہوں، جس کے سینوں میں حضور کی محبت موجود ہوگی۔ قرآن رہتا وہیں ہے اور قرآن اپنا فیض بھی وہیں پہ دکھاتا ہے۔ لیکن اس رمضان مبارک کو گزارنے کے لیے آج دیکھیے کہ دنیا کائنات کے اندر ابھی تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں اور باپ دونوں آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اگر یہ ہوا نا بچہ پیدا، اس کو ہم نے آرمی میں بھیجنا ہے، اس کو ہم نے فلاں عہدہ دینا ہے، فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، اور وہی بچہ اگر نابینا پیدا ہو جائے کہتے ہیں اس کو حافظ قرآن بنا دیا جائے۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز آج بھی دیکھیے وہ آپ کے تندرست اور توانا بچوں کو قبول کرتا ہے۔ حضور کا دامن رحمت کتنا وسیع ہے کہ وہ دامن اعلان کر رہا ہے، بچہ صحت مند ہے یا معذور ہے، تیرا کام میرے مصلی پہ پہنچانا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا میرے رب العالمین کا کام۔ جس کو تو نے لاغر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، آج اگر اس کو کسی مقام پہ پہنچایا ہے تو وہ اللہ کے قرآن نے پہنچایا۔ آج اگر ساری دنیا اپنے مجمع اکٹھے کر کے لے جائے، ماں باپ کی قبر پہ جا کے جو مرضی کرے، انہیں وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی جو آج ایک نابینا بچہ گھر کے اندر بیٹھ کے ایک سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو آج اس قرآن کریم اس کی یہ بے ست کا مقصد سمجھیے، لوگوں کے نظام دنیا بناتی ہے، انگریزوں کے نظام دنیا نے بنائے، امریکہ کا نظام دنیا نے بنایا، یہ پوری دنیا کے اندر چلنے والے یہ ملک ان کا نظام انگریز نے بنایا۔ واحد ایک اسلام ہے، اس کا نظام کسی دنیا دار نے نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اور جب تک اس کا اعلان جاری رہا تو دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ دیکھیے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ دیکھیے، مولا علی کا زمانہ دیکھیے، جناب امام حسن کا زمانہ دیکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے۔ ہر زمانے کے اندر اسلام اوپر کی طرف گیا، کیوں؟ ان کے سامنے نظام قرآن والا تھا، اور آج ہم پسپا ہو گئے اس وجہ سے کہ ہم نے انگریز کا قانون سامنے رکھا ہے۔ تو آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری آیت مبارکہ کی طرف، ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ رب العالمین نے متقین لوگوں کے متعلق، متقین، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تقوی آج بظاہر اچھا لباس، اچھی پگڑی اور یہ حلیہ اپنا لینا، آپ اس کو
تقوی کی بنیاد نہیں کہہ سکتے، تقوی کی بیس نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ متقی ہے۔ متقین کی کچھ نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ کا ذوق حاضر ہے تو آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ کوئی مزہ نہیں ہے، اچیا کو ذرا سبحان اللہ۔ جڑے جڑے پیچھے ہٹے ہو، میں تو ضلع ٹکنا، میں تو گل کھڑک کے کرنی، جے تسا سننی تو اچیا کو سبحان اللہ۔ کیوں استاد جی؟ جے دوئی لے جے تسا کرنی تو پھر تو استاد تسا کو ساریاں سنا دے سن۔ جی جہاں تک اسی تسی اپنی آواز چھک کے رکھی نا تے غیران جرت نہیں پئی، لیکن جی تسی آواز کرنے ہوئے تو کوئی پانی بھی نہیں پا کے دینا۔ ہون ذرا اچھی آکو ذرا سبحان اللہ۔ اب تقوی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں سن رہا تھا ایک بندہ اعلان کر رہا تھا، کہتا ہے بس قرآن پڑھ لو، یہ تفسیریں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن خود کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مجھے پڑھ کے یہ سمجھنے والا کہ سب کچھ پڑھ لیا یہ تیری بھول ہے۔ ہم اسی سینے کے اندر آتے ہیں، اسی سینے میں ولولہ برپا کرتے ہیں جس سینے میں محبت رسول موجود ہوتی ہے، محبت رسول موجود ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو، کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو علم کی محفلیں ہوتی ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر علم بھی آگے تقسیم ہو جاتا ہے کئی اقسام پہ۔ سب سے عظیم علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو اور مصطفیٰ کریم کی محبت نصیب ہو۔ سب سے بہترین علم وہ ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کی حقیقت کو آدمی پہچان سکے اور مصطفیٰ کریم کی محبت کو پہچان سکے۔ آج یہ جو محبت کے دعوے ہیں، آئیے ان کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ نہیں کئی آیات مبارکہ کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارا نماز روزہ اور یہ دیگر ذکر و اذکار کرنے کے بعد ہم جو متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ متقین کو اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ آپ ذرا کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات کے اوپر متقین لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب دوستی کی باری آئی فرمایا قیامت کے دن کسی کے دوست پتہ نہیں کون سے خاندان کے ہوں گے، پتہ نہیں کون سے قبیلے کے ہوں گے، پتہ نہیں ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، ان کا حسن کیسا ہوگا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کیسے ہوں گے، لیکن فرمایا دنیا اور آخرت کے اندر جو متقین ہوں گے میں اللہ اعلان فرما رہا ہوں واللہ ولی المتقین۔ جس نہ دل سبحان اللہ قرآن کریم سن کے خوش ہویا او اچیا کہ ذرا سبحان اللہ۔ میں پھر پڑھن لگا قرآن دوبارہ سنو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ ولی المتقین۔ فرمایا جس دیاڑے قیامت والے دیاڑے سارے رشتہ دار بھی ایک دویاں چھوڑ کے نس جاسن، سارے ایک دویاں تو پیٹ پھیر جاسن۔ فرمایا جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی دوست تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اللہ رب العالمین خود ان تقوی اختیار کرنے والوں کا دوست بن جاؤں گا۔ ہر بندہ دنیا کے اندر چاہتا ہے مجھ سے محبت کرنے والی بڑی عوام ہونی چاہیے، گھر والے بھی محبت کریں، بڑے بڑے لوگ محبت کریں، لیکن آؤ نا میں تجھے بتاتا ہوں لوگ آج چہرہ سنوارتے ہیں، بظاہر لباس اچھا پہنتے ہیں، کیوں جی لوگ مجھے اپنا محبوب سمجھ لیں۔ آؤ اللہ کے محبوب کا فرمان سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولیکن ینظر اللہ الی قلوبکم۔ فرمایا لوگو اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
اور پھر جس دل کے اندر محبت رسول ہو، خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو، محبت صحابہ اہل بیت مچی ہو، اس دل کا نہ دنیا میں کوئی جواب ہے نہ قیامت میں کوئی جواب ہوگا۔ اب سنیے نا، اللہ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ خود اللہ اعلان فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن میں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ اگلا مقام سنیے، آخری بات ختم۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو آدمی میرے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہے، میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں۔ جناب حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ کے اندر ایک نوجوان 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کے نام کا وظیفہ کرنے والا، ایک دن مسجد کی طرف آ رہا ہے، راستے میں کسی عورت نے طرف بلایا، جیسے ہی وہ مائل ہوا فوراً دل کے اندر خیال آیا، خوف خدا آیا، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ ان کے والد کو بتایا گیا آپ کا بیٹا بے ہوش ہے۔ جب باپ بیٹے کو اٹھا کے گھر جا کے لے کر گیا، پوچھا اے میرے لختی جگر کیا معاملہ ہے، تو بڑا نیک اور پارسا ہے، کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ بیٹے نے جب ماجرا بیان کرنا شروع کیا، پھر بے ہوش ہو گیا، روح نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ دنوں سے وہ نوجوان مسجد میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ بتائیے وہ نوجوان کدھر گیا جو نماز پڑھنے آتا تھا؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب بتایا وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں بتایا، کہا ان کے والد سے ماجرا پوچھئے۔ جب باپ نے ماجرا بتایا حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا اے بابا مجھے ان کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ جب ان کی قبر پہ لے کے گئے، حضرت عمر نے جب اس کا وہ والا ماجرا سنا، آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وہ بندہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جیسے ہی آیت پڑھی قبر سے نوجوان نے آواز دی اے امیر المؤمنین آپ زمین پر کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے، نیکیوں والی زندگی ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ جینے کے لیے بڑے دن ہوتے آدمی جی لیتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ سونے کے لیے بڑی زندگی ہے، اب جا کے اللہ کی عبادت کیجئے، ورنہ سونے کے لیے تو بندے کے پاس قیامت تک قبر موجود ہے، آدمی سویا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن اور نور رمضان کی برکت نصیب فرمائے۔